بوجہ الکریم و سلطانہ القدیم من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم لا جناح علیکم ان طلقتم النساء ما لم تمسوہن او تفرضوا لہن فریضہ ومتعوہن علی الموسع قدرہ وعلی المقتر قدرہ متاعا بالمعروف حقا علی المحسنین۔ لا جناح علیکم، کوئی گناہ نہیں ہے تم پر، ان طلقتم النساء، اگر تم نے طلاق دے دی ہو عورتوں کو، ما لم تمسوہن، جب کہ تم نے ان کو چھوا نہ ہو، او تفرضوا لہن فریضہ، اور ان کے لیے مہر بھی مقرر نہ کیا ہو، ومتعوہن، ان کو کچھ دے دو، نفع پہنچاؤ، علی الموسع، امیر آدمی، قدرہ، اپنی طاقت کے مطابق، وعلی المقتر قدرہ، اور وہ نفع غریب پر اس کی طاقت کے مطابق ہے۔ متاعا بالمعروف، یہ دستور کے مطابق نفع ہے، حقا علی المحسنین، احسان کرنے، نیکی کرنے والے اچھے لوگوں پر یہ حق ہے۔ قرآن کریم کی سابقہ آیات کے اندر ان عورتوں کا ذکر تھا کہ جن کی شادی ہو جانے کے بعد رخصتی ہو جاتی ہے اور پھر انہیں طلاق ہوتی ہے، تو ان کے احکامات کا ذکر پہلی آیات کے اندر ہو چکا ہے۔ بعض دفعہ ہمارے معاشرے کے اندر یہ ہوتا ہے کہ منگنی ہوتی ہے اور منگنی کے اندر نکاح کر دیا جاتا ہے، اور نکاح کی پھر دو صورتیں ہوتی ہیں۔ ایک صورت تو وہ ہوتی ہے کہ جس میں مہر رکھا جاتا ہے، اور ایک صورت وہ ہوتی ہے جس میں مہر نہیں رکھا جاتا، مہر کے بغیر نکاح ہوتا ہے، یعنی ایجاب قبول کر دیا جاتا ہے یا خطبہ بھی پڑھا جاتا ہے لیکن مہر نہیں ہوتا۔ تو اس صورت میں کیا کرنا چاہیے؟ اگر مہر مقرر نہیں ہے، اس کے احکامات اس آیت کے اندر اللہ تعالیٰ نے بیان فرمائے۔ مثلاً آپ نے کسی عورت کے ساتھ منگنی کی اور اس کے ساتھ خلوت سیاح نہیں ہوئی۔ خلوت سیاح سے مراد یہ ہے کہ اس عورت کے ساتھ مجامعت نہیں ہوئی۔ اب مجامعت سے بڑھ کر آگے ایک اور چیز یہ ہے جس کی خلوت سیاح کی جو صحیح تعریف فقہائے کرام نے فرمائی ہے۔ مثلاً وہ جس عورت کے ساتھ آپ کی منگنی ہوئی ہے، اس عورت کو کمرے میں بند کر کے آپ نے کنڈی لگا کر اگر تھوڑی دیر کے لیے، چند لمحات کے لیے آپ بیٹھے، تو یہ گویا کہ خلوت سیاح شمار ہوگی، اگرچہ مجامعت نہیں ہوئی، لیکن تنہائی کے اندر آپ اس کے ساتھ بیٹھیں، یا آپ نے کسی گاڑی کے اندر اس کے ساتھ سفر کیا ہے، یا آپ اس کو سیر کے لیے اکیلے لے کر گئے، تو یہ عورت پھر منگنی والے احکامات اس پر صادر نہیں ہوں گے۔ اگر آپ نے اس کو گھر میں لانے سے پہلے چھوڑ دیا ہے تو پھر آپ پورا مہر دیں گے۔ لیکن اگر ایسے حالات پیش نہیں آئے، آپ نے ویسے ہی اس کو دیکھا ہے یا ٹیلی فون پر بات ہوئی ہے، لیکن ایک جگہ تنہائی میں آپ بیٹھے نہیں ہیں، کسی بند کمرے میں نہیں بیٹھے، تو اس وقت آپ آدھا مہر دیں گے۔ کتنا مہر دیں گے؟ آدھا مہر۔ اگرچہ وہ آپ کی بیوی نہیں بنی، آپ اس کو شادی کر کے گھر کے اندر نہیں لائے، لیکن آپ کے ساتھ چونکہ وہ منسوب ہو چکی ہے، اب اگر آپ طلاق دیں گے تو کتنا مہر ہے؟ آدھا مہر ہے۔ یہ تو مہر رکھنے کی صورت میں۔ اگر آپ نے مہر نہیں رکھا، ویسے جس طرح آج ہمارے یہاں منگنی ہوتی ہے، تو پھر آپ نے ایسا نکاح، کیونکہ نکاح بغیر مہر رکھے بھی ہو جاتا ہے، نکاح النکاح ینعقد بایجاب و قبول بحضور شاہدین عاقلین کاملین بالغین، وہاں مہر کا تذکرہ نہیں ہے، وہاں گواہوں کا تذکرہ ہے۔ مہر تو ایک اس کی ضروریات میں سے، وہ شرائط میں سے ایک شرط آتی ہے، لیکن نکاح کی شرائط میں مہر شرط نہیں ہے، ضروری نہیں ہے۔ مہر اگر نہیں رکھا آپ نے، نکاح منعقد ہو گیا ہے، مہر کا کوئی تذکرہ نہیں ہوا۔ اب اگر آپ اس عورت کو چھوڑنا چاہتے ہیں، اس کے احکامات یہاں ہیں۔ امیر آدمی کو چاہیے کہ وہ اس عورت کو کچھ نہ کچھ دے کر رخصت کرے، غریب آدمی کو چاہیے کہ وہ اپنی طاقت کے مطابق کچھ نہ کچھ دے کر اس کو رخصت کرے۔ شریعت نے لکھا ہے کم از کم، بالکل گیا گزرا آدمی ہے، گھسا پھٹا ہے، جس کی بالکل توفیق نہیں، اسے بھی چاہیے کہ وہ 3 کپڑے عورت کو دے۔ 3 کپڑوں سے مراد ایک جوڑا ہے، مثلا شلوار ایک کپڑا، قمیض دوسرا کپڑا، دوپٹہ
تیسرا کپڑا، یعنی ایک جوڑا کم از کم اس کو دے۔ لیکن ایک آدمی امیر ہے، امیر کو چاہیے تو وہ کم از کم بریف کیس بھر کر اس کے اندر کپڑے بھی ہوں، صابن بھی ہوں، پراندہ بھی ہو، کنگھا بھی ہو، اور اس کے اندر شیمپو بھی ہو، باقی چیزیں بھی رکھی ہوں، ساری چیزیں رکھ کر بڑے اعزاز اور اکرام کے ساتھ اس کو کیا کرے، اور اس سے امیر ہے، چاہے اس کو چاہیے اگر اور امیر ہے، بڑا امیر ہے تو اس کو چاہیے کچھ نہ کچھ سونا بھی دے، زیور بھی دے کر اس کو رخصت کرے۔ اللہ تعالیٰ یہ ارشاد فرماتے ہیں کہ احسان کرنے والے جو ہیں، محسن لوگ جو ہیں، اچھے لوگوں کا انداز یہ ہے کہ وہ اگر چھوڑتے بھی ہیں، تعلقات منقطع بھی کرتے ہیں تو اچھے رنگ کے اندر منقطع کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے یہی سبق دیا ہے۔ دیکھیں قرآن کریم کی آیت، اب ترجمہ سمجھ آئے گا۔ لا جناح علیکم، کوئی گناہ نہیں ہے تم پر، ان طلقتم النساء، اگر تم نے طلاق دے دی اپنی بیویوں کو، عورتوں کو، ما لم تمسوہن، کہ جب تم نے چھوا نہیں ہے ان کو، ہاتھ نہیں لگایا، چھونے سے مراد کے مجامعت ہے، او تفرضوا لہن فریضہ، اور ان کے لیے مہر بھی مقرر نہیں کیا، او عاطفہ ہے، یعنی یہ صرف ما لم تمسو یعنی لم تفرضوا لہن فریضہ، کہ ان کے لیے مہر بھی مقرر نہیں کیا، وَمَتِّعُوهُنَّ عَلَى الْمُوسِعِ قَدَرُهُ، ان کو نفع پہنچاؤ امیر آدمی اپنی طاقت اور شان کے مطابق۔ یہ نہیں کہ گاڑی اس کی جناب 20 لاکھ 25 لاکھ 60 لاکھ 70 لاکھ کی گاڑی میں سفر کرتا ہے لیکن عورت کو بالکل بے سر و سامان کر کے چھوڑ دیتا ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یہ نیک لوگوں کے خلق کے اندر یہ باتیں نہیں آتی، اس لیے فرمایا وَعَلَى الْمُقْتِرِ قَدَرُهُ، اور جو آدمی غریب ہے وہ اپنی طاقت کے مطابق دے لیکن کچھ نہ کچھ دے کر بھی اس کو رخصت کرے۔ متاع بالمعروف، یہ نفع ہے دستور کے مطابق، شریعت کے اصول کے مطابق، حقاً علی المحسنین، یہ آخری جملہ بڑا عجیب ہے۔ اللہ نے فرمایا یہ حق ہے کس پر؟ نیک لوگوں پر، جو اچھے لوگ ہوتے ہیں، اچھے اخلاق والے، نیکی کرنے والے، وہ اس طرح کا معاملہ کرتے ہیں۔ بد اخلاق لوگوں کے حصے میں یہ بات نہیں آتی، برے لوگوں کے آگے اتنی بات ہوگی۔ یہ تو ان عورتوں کے احکامات ہیں کہ جن کا مہر مقرر نہیں کیا۔ آگے فرمایا وَإِن طَلَّقْتُمُوهُنَّ مِن قَبْلِ، اگر تم نے طلاق دے دی ان کو، من قبل ان تمسوهن، انہیں چھونے سے پہلے، وَقَدْ فَرَضْتُمْ لَهُنَّ فَرِيضَةً، وَقَدْ فَرَضْتُمْ لَهُنَّ فَرِيضَةً، اور منگنی کا ایسا نکاح پڑا ہے کہ اس نکاح کے اندر آپ نے مہر بھی رکھ دیا ہے، مہر بھی مقرر کر دیا ہے، تو پھر کیا کرنا ہے؟ فَنِصْفُ مَا فَرَضْتُمْ، پھر آدھا مہر آپ نے دینا ہے۔ کس صورت میں؟ کہ آپ علیحدہ کمرے میں اس کو لے کر بیٹھے نہیں ہیں۔ بھائی جب بیٹھ گئے ہو تو داغدار کر دیا آپ نے اس کو نا، بیگانی بچی کو آپ نے داغدار کر دیا نا، کل دوسرے کے پاس جائے گی تو وہ کہے گا نا یار کمرے میں بیٹھی ہو نا، اس کے پاس رہی ہو نا، پتہ نہیں آگے کیا کچھ ہوا ہوگا، یہ بات تو کر سکتے ہو، اس پر ایک نشان تو لگا دیا نا۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں پھر تم نے کیا دینا ہے؟ اس کو پورا مار دینا ہے اس صورت میں۔ لیکن اگر ایسی صورتحال پیش نہیں آئی تو فنصف ما فرضتم، تو پھر آدھا ہے، الا ان یعفون، مگر یہ ہاں اگر تم بالکل گئے گزرے ہو، صاحب تمہاری حالت ایسی ہے جس طرح آج ہمارے معاشرے میں عام لوگ کرتے ہیں، الا ان یعفون، مگر یہ کہ وہ معاف کر دے، اے خدا دا واسطے ہو مگو تڑے مارا دی ضرورت نہیں، مڑی جان چھوڑ، میری جان چھوٹے تجھ سے، بس خیر ہے، میں کچھ بھی نہیں مانگتی، نہ میں جوڑا کپڑوں کا مانگتی ہوں، نہ میں اپنے مہر کا مطالبہ کرتی ہوں، میں کہتی ہوں ایسے بحث سے میری جان چھوٹ جائے، الا یعفون، مگر یہ کہ وہ معاف کر دیں، او یعفو الذی بیدہ عقدۃ النکاح، یا وہ شخص معاف کر دے جس کے ہاتھ میں نکاح کی گرہ ہے۔ نکاح دی گرہ کس تے ہتھے وچ ہوندی ہے؟ خصمہ کول ہوندی ہے نا، جنے کول ہوندی ہے، یا وہ عورت جو ہے خاوند کیا کر دے اس کو معاف کر دے، یا عورت معاف کر دے، یا کیا کر دے خاوند کیا معاف کر سی، خاوند کہے نہیں 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 میں اتنا بے غیرت نہیں ہوں، میں غیرتی ہوں، میں مرد ہوں، اللہ نے مجھے مرد پیدا کیا ہے، اس لیے یہاں آدھے کا کہا ہے میں تجھے پورا دیتا ہوں، میں تجھے کتنا دیتا ہوں؟ پورا مہر دے دیتا ہوں۔ وَأَن تَعْفُوا، اور یہ کہ تم معاف کر دو، اقرب للتقویٰ، یہ تقوی کے زیادہ قریب ہے، وَلَا تَنْسَوُا الْفَضْلَ، اور مت بھولو فضیلت کو بینکم آپس میں، ان اللہ بما تعملون بصیر، بے شک اللہ تعالیٰ دیکھ رہا ہے جو کچھ تم کرتے ہو۔ اللہ مجھے اور آپ کو قرآن کی سمجھ دے۔ وآخر الدعوانا الحمدللہ رب العالمین۔